دیکھو لا الہ الا اللہ ایک مکمل کلمہ ہے، جب لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو لا الہ الا اللہ ہی ہے حدیث میں. باقی محمد رسول اللہ یہ اس لا الہ الا اللہ کا بطور ذکر کے حصہ نہیں ہے، کلمہ شہادت کے طور پہ حصہ ہے. تو ذکر جب کریں تو صرف لا الہ الا اللہ، اور علماء کہتے ہیں 10-15 دفعہ جب لا الہ الا اللہ کہیں تو ایک دفعہ کیا کہہ لیں؟ محمد رسول اللہ. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے تاکہ حدیث کی مطابقت ہو جائے. باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی پورا کرنا چاہے تو پابندی نہیں ہے، لیکن یہ جو ذکر اذکار ہے نا یہ توقیفی ہیں. کیا مطلب؟ حدیث میں جیسے آئے گا اسی کو فالو کرنا پڑے گا. تو حدیث میں صرف آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو ہمیں پھر جب ذکر کریں گے تو وہ انہی ورڈنگ کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے. اسلام نے ہمیں والدین کی اطاعت کا بھی حکم دیا، حکمرانوں کے ساتھ اچھے سلوک کا بھی حکم دیا. اسلام حکمرانوں کی توہین کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کی بھی کیا ہیں؟ حدود ہیں. حکمرانوں کی بات کو ماننا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، اور ان کی کوتاہیوں کو، ان کی ذاتی جو کوتاہیاں ہیں، یہ تو احادیث میں آتا ہے کہ بادشاہ ہے یا حاکم ہے، ذاتی طور پر جو بھی گناہ اس نے کیے ہیں وہ کس کے سپرد کر دو؟ اللہ کے. حدیث میں آتا ہے تم نے اس کی اطاعت ہی کرنی ہے تاکہ مسلمانوں میں کیا ہو؟ اتحاد ہو. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو اتنا ہمیں حکم دیا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو. مگر جب وہ اللہ کے قانون کے بالکل اپوزٹ کوئی قانون لے کر آئیں گے جس میں اللہ کی ہدایات ہمارے پاس موجود ہیں تو پھر ہم اس میں پہلے کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. تو پہلے اللہ ہے. اسی میں وہ بھی ہیں. جج نے پوچھا کہ تمہاری پہلی بیوی میں کیا خرابی؟ اس نے کہا سر کوئی خرابی نہیں، بہت اچھی ہے میری بیوی. اولاد نہیں ہے؟ سر اولاد بھی ہے. پھر کیوں کی ہے دوسری شادی؟ تو تمہیں پتہ نہیں کہ پاکستان کے قانون میں بیوی کی پرمیشن کے بغیر شادی کرنا جرم ہے؟ تو یہ مجھے اپنا قصہ خود سنا رہے تھے، کہہ رہے میں نے کہا سر پاکستان کے قانون میں جرم ہے مگر اللہ کے قانون میں جرم نہیں ہے. وہ جج بھی بڑا خاندانی تھا. تو جب یہ بات سنی نا کہ اللہ نے اجازت دی ہے تو وہ اس کا غصہ کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا ہو گیا. پھر کہتے ہیں اس نے کیا کیا کہ جتنے بھی لوگ تھے نا عدالت کے کمرے میں سب کو باہر نکال دیا جج نے. کہہ رہے مجھے بلایا، قریب میں کرسی بلائی اور جو وہاں چائے والا ہوتا ہے اس کو بولا 2 چائے لے کر آؤ. کہہ رہا ہے اور مجھے اپنا کارڈ دیا، بولا اور کوئی مسئلہ ہو تو میرے سے رابطہ کرنا. کہہ رہے میں نے کہا سر وہ کیس کا. کہہ رہا ہے چھوڑو میں نے بھی 2 کی ہوئی ہیں یار. لیکن میں نے تمہاری صاف گوئی کی وجہ سے تمہیں یہ پروٹوکول دے رہا ہوں. وہ صاف گوئی کیا ہے؟ تم نے پہلی بیوی پہ الزام. کہہ رہے جتنے دوسری شادی کے کیسز آتے ہیں پہلی بیوی کو زبردستی بدنام کرتے ہیں. جس بیچاری کو ایک تو غم اس کا ہوا کہ سوکن کیوں آئی، اوپر سے ساری بلی کس پہ ڈال دیتے ہیں. میں بھی لوگوں سے کہتا ہوں، مجھے جب فون کر کے لوگ کیا کرتے ہیں اپنی پہلی بیوی کی برائیاں میرے سامنے شروع کر دیتے ہیں. حضرت میری بیوی میں اس لیے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، میری بیوی میں یہ. میں نے کہا یار اس کے لیے اپنی پہلی بیوی کو بدنام کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ آپ بولو حضرت میری بیوی بہت اچھی ہے کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے، میں حقوق پورے ادا کروں گا اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں. خام ایک جھوٹ بول کے بلا وجہ ایک معصوم، ایک تو بیچاری پہ تکلیف تو ہوتی ہے تو نیچرل ہے نا. ایک تو غم اس کو یہ کہ سوکن اوپر سے اس کو پورے محلے میں کیا کر دیا؟ ذلیل کر دیا، بدنام کر دیا. تو جج نے کہا کہ جو بھی یہاں آتا ہے دوسری شادی کے کیس میں، پہلی بیوی نے اندر کیا ہوتا ہے نا اس کو کیس میں، تو وہ جواب یہ کیا کہتے ہیں؟ میری بیوی صحیح نہیں ہے. تو مجھے یہ اچھا لگا کہ تم نے بیوی پہ کوئی الزام نہیں لگایا. تو کہہ رہے چائے بھی پلائی، کارڈ بھی دیا اور بولے چلو شاباش. بہنیں جب گھر رکنے کے لیے آئیں تو ایک وقت کا کھانا اپنی بیوی سے پکوائیں کہ میری بہن آئی ہوئی ہے تو آج کھانا کون پکائے گا؟ آپ پکا کے ان کو کھانا کھلاؤ گی، مہمان ہے. اگلے ٹائم سے بولیں کہ بہن تمہارے باپ کا گھر ہے یہ، اب تم کیا کرو؟ خود پکاؤ. چلو میری بیوی کے لیے نہیں تو اپنے لیے خود پکاؤ. تو یہ جا کے پھر بیوی پہ اتنی ذمہ داریاں ڈالنا. میں ساس سسر کی خدمت کا قائل ہوں. جو عورتیں اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی میں کبھی بھی ان کو اپریشیٹ نہیں کرتا. گھر میں بزرگ ہیں تو آپ کو اخلاقی خدمت کرنی پڑے گی، لیکن میرے بھائی اس خدمت کی بھی کوئی ایک حد. چلو ساس سسر کی ہے تو وہ دیوروں کا بھی سارا بوجھ اس پہ ڈالا ہوا ہے. چلو ایک وقت میں ڈال دیا تو اگلے وقت میں اس کو تھوڑا چھوٹ دے دو. روزانہ سارے دیوروں کے پینٹیں وہ استری کر رہی ہے. پھر بہن آ رہی ہے 10 دن رہنے کے لیے، ساری بہنوں کا کھانا 10 دن تک وہ اس کی خدمت کر رہی ہے. یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. کمزور کو جو ہے نا اتنا نہیں آپ اس کے اوپر بوجھ ڈالیں کہ بہت سی عورتیں کہہ نہیں پاتی ہیں بیچاری، لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری خاندانی پرمپرا ہے. تو یہ ظلم جائز نہیں ہے ایک وقت کا. باقی اس سے بعد بہن کو بولے چائے بھی خود پیو گی، پانی بھی کیا کرو گی. بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے آ کے لیٹ جاتی ہیں، بولیں یہ لے آؤ وہ لے آؤ نا، یہ کر لو وہ کر لو. خود ہلو نا یار، خود ہلو. یہ تو پھر بھی میں کہتا ہوں 1-2 ٹائم کا کھانا بیوی کو چاہیے کہ وہ بہن کے لیے پکا لے، مہمان ہے. عورت کو چاہیے خود سے شوہر کی خدمت کرے اور اپنے سسر اور ساس کی.
باقیوں کی خدمت کرے نہیں کرے اس کی مرضی ہے, لیکن ساس سسر اور شوہر ان کی خدمت بڑھ چڑھ کے خود سے کرے. اور ساس اور سسر کو چاہیے کہ جب وہ خدمت کر رہی ہے تو آپ خود سے اس کا بھی خیال کرو, اس کو تھوڑا سا سوتے ہو کو نہ اٹھاؤ. شوہر کو بھی چاہیے کہ سوتی ہوئی بیوی کو نہ اٹھائے. جب شوہر کو جو جس کا حق بہت زیادہ ہے, ہاں اگر کوئی عورت نالائق ہے, بے وقت پڑی رہتی ہے, یعنی ایسا بھی ہے کہ پوستی قسم کے جو بہویں ہیں اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گی, وہ 12 گھنٹے سوتی ہیں, 12 گھنٹے میں 2-4 منٹ کے لیے پھر جاگ کے پھر کیا رہتی ہیں, ایسی کا نہیں ہے, ایک نارمل روٹین کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی سو رہا ہے تو یہ بھی نہ پوچھیں کہ یہ سونے کا ٹائمنگ نہیں ہے. بھائی یہ نیند, خوراک, پیاس ایسی چیز ہے جس کے بعض دفعہ اصولی طور پر تو ٹائمنگ ہونا چاہیے, لیکن انسان بعض دفعہ ڈپریشن میں ہوتا ہے, بعض دفعہ رات کو نیند نہیں آئی وہ پھر سوتا ہے. تو اب گھر میں ایسا ماشاء اللہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ اب بہو کو رات کو نیند نہیں آئی پھر بھی فجر کے بعد سونے کی اجازت نہیں ہے. بھائی اب نیند نہیں آئی تو سونے دو اس کو. تو اس لیے یہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی پہ بھی ظلم ہو جاتا ہے, یہ پھر کیا ہو جاتا ہے شریعت کے لحاظ سے ناجائز. ہمارا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی بہت سختی سے رد کیا اس پہ کہ بیوی سے اپنے بوٹ پالش, کیونکہ بیوی کا جو رشتہ ہے وہ پیرالل ہے, برابر. آپ کو اللہ نے جو حاکم بنایا ہے نا, تو یہاں حاکم کا مطلب کیا ہے, سربراہ. جیسے تبلیغ میں 4 آدمی نکلتے ہیں تو ایک کیا ہوتا ہے, امیر. امیر کا مطلب جب ان کی رائے میں اختلاف ہوگا تو اس کی بات سنی جائے گی, اس کا فیصلہ حرف آخر. تو جب گھر میں کسی رائے میں اختلاف ہوگا تو آخری فیصلہ کس کا ہوگا, مرد کا. یہ مطلب ہے حاکم ہونے کا. اب تبلیغ میں کسی کو امیر بنا دیا, وہ لوگوں سے اپنے بوٹ پالش کروا رہا ہے, پوچھا لگوا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, سر کی چونگیں نکلوا رہا ہے اس سے کہ میں امیر ہوں. وہ بولیں گے بھائی اس کام کے لیے تھوڑی امیر بنایا ہے, امیر تو اس کام کے لیے بنایا کہ گشت کہاں کرنا ہے, متکلم کون ہوگا. تو اس میں سب کو اگر ہم رائے لیں تو پھر تو اختلاف ہوگا, کوئی فیصلے پر آئیں گے نہیں. تو حرف آخر آپ کی بات ہوگی, آپ کی رائے آخری ہوگی. متکلم آپ نے اپنے پالش کرنے پہ لگا دی, اپنی بغلوں کے بال نوچنے پہ لگا دیا اس کو بٹھا کے کہ میں امیر ہوں. تو اسی طرح بیوی کو ماتحت بنایا ہے اللہ نے شوہر کے. کیا مطلب, تم اطاعت کرو گی شوہر کی. تو اطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی کیا بن گئی, نوکر بن گئی یا غلام بن گئی. تو لہذا بات کرنے کا اسٹائل ایسا نہیں ہو جیسے نوکروں سے بات کی جاتی ہے. اسٹائل کیسا ہونا چاہیے, عزت والا, احترام والا. اگر شریف خاندان کی ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا اس کے, اگر اچھے خاندان کی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. گوگل پہ سرچ کرو, ہر چیز مل جاتی ہے. بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ نہیں ملتا گوگل پہ. میں نے کئی دفعہ لکھ کے دیکھا, نہیں آیا, جواب ہی نہیں آیا.